ان کے بقول 5 لوگوں کا کھانا تھا، 1200 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ فرمایا جب سب نے کھا لیا، سالن بھی بچا ہوا تھا، روٹیاں بھی بچی ہوئی تھی۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان حال ہیں، آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں۔ حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، اس مرتبہ میری کھجوریں اتنی نہیں ہوئیں جتنی ہر سال ہوا کرتی تھیں، میں نے یہودیوں کا قرضہ دینا ہے، کھجوریں اتنی نہیں ہیں کہ ایک آدمی کا بھی قرض پورا ہو سکے، آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، نوازش فرمائیں، کرم فرمائیں، رحم فرمائیں، میرے ساتھ چلیں، یہودیوں کو میرے بارے میں سفارش فرما دیں کہ وہ اس سال مجھے معاف کر دیں، مجھے وقت دے دیں، مجھے مہلت دے دیں، آئندہ سال میں یہودیوں کا قرضہ اتاروں گا، آئندہ سال یہودیوں کا۔ آپ علیہ السلام فرمائے چلو، لیکن اس جگہ مجھے لے چلو جہاں تمہاری کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اس جگہ مجھے لے چلو جہاں تمہاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سید دو عالم، فخر دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر آیا جہاں تھوڑی سی ڈھیری لگی ہوئی تھی کھجوروں کی، وہاں لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس تھوڑی سی کھجور کی ڈھیری کے ارد گرد چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد کچھ پڑھا، دم کیا، دعا مانگی یا کچھ پڑھا، بیٹھ گئے۔ فرمایا بلاؤ قرض داروں کو۔ کیا فرمایا؟ بلاؤ قرض داروں کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے رنگ اڑ گئے، پریشان ہو گیا کہ اتنی سی ڈھیری کھجوروں کی ہے، ایک قرض دار کا قرض بھی ادا نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ بلاؤ قرض داروں کو۔ کہ میں نے بلایا، قرض دار آتے چلے جا رہے ہیں، بوریے بھر بھر کے کھجوریں لیتے چلے جا رہے ہیں، بوریے بھر بھر کے کھجوریں لیتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے یہودی تھے، جتنے قرض دار تھے، فرمایا سینکڑوں بوریاں بھر کے کھجور کی لے گئے، کھجور کی ڈھیری کم نہیں ہوئی، کھجور کی ڈھیری کم نہیں ہوئی۔ یہ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ابو ہریرہ؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ، امام المحدثین ابو ہریرہ، صحابہ میں سب سے غریب ابو ہریرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں بچی ہوئی ہیں، تھوڑی سی مجھے بھی عطا فرما دیجئے، تھوڑی سی مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ڈھیری اٹھائی، ابو ہریرہ کی طرف پھینکی، ابو ہریرہ کو دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجوریں لی، ایک تھیلی بنائی ہوئی تھی اس میں ڈالی اور جیب میں رکھ لی۔ فرمایا جب مجھے بھوک لگتی اسی تھیلی میں سے کھجوریں نکال کر کھا لیتا، یہاں تک کہ اس تھیلی میں سے 200 من کھجور میں نکالتا رہا، خیرات کرتا رہا، تھیلی کبھی خالی نہیں ہوئی۔ کتنی کھجور؟ ایک مٹھی کھجور ابو ہریرہ کی طرف پھینکی، تھیلی میں ڈالی، جیب میں رکھی۔ فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا۔ 200 من کھجور تقریباً میں نے لوگوں کو کھلائی ہے، خیرات
کی ہے اس تھیلی میں ایک کھجور کم نہیں ہوئی۔ جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے موقع پر افراتفری ہوئی، وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس سال میں 2 غم ہیں، پہلا غم شہادت عثمان کا ہے، دوسرا غم مستشہدان نبی محمد کریم کا ہے۔ وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ اللہ نے کائنات، قیامت تک آنے والی کائنات کو بتا دیا یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اتباع نصیب فرما دے، سچی محبت نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کو دیکھو، ان سنیوں کو دیکھو، یہ ہر بات میں صحابہ 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 کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے، کیا کرتے ہیں؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ کیوں نہ کرے صحابہ کہ میرے نبی کے ایک ایک معجزے کے گواہ کون ہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کے ایک ایک معجزے کے گواہ صحابہ ہیں، ایک ایک فعل کے گواہ صحابہ ہیں، ایک ایک بات کے گواہ صحابہ ہیں۔ اس ظالموں، صحابہ نہ ہوتے صلح حدیبیہ کا معجزہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس ظالموں، صحابہ نہ ہوتے پانی والا معجزہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ صحابہ نہ ہوتے اس عورت والا معجزہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ صحابہ نہ ہوتے غزوہ خندق والا معجزہ ہمیں کیسا پتہ چلتا؟ صحابہ نہ ہوتے ابو ہریرہ کی کھجوروں والا معجزہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ چلتا پتہ؟ کون بتاتا؟ ہمیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ مجھے میرے پیغمبر کے معجزے کو ابو بکر نے بتایا، عمر نے بتایا، عثمان نے بتایا، علی نے بتایا، طلحہ نے بتایا، زبیر نے بتایا، معاویہ بن ابی سفیان نے بتایا، ابو ہریرہ نے بتایا، حضرت جابر نے بتایا، حضرت سعد نے بتایا۔ کم و بیش 1,44,000 صحابہ نے بتایا۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہے، طاقت ہے، تم ان معجزات کا انکار کرو، پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ جو معجزات کا انکار کرے وہ کون؟ بولیے۔ صحابہ کو بیچ میں سے نکالتے ہو، صحابہ پر بھونکتے ہو، کرو انکار۔ دنیا کا جو شخص رافضی ہو، منکرین صحابہ ہو، مرزا جیلوی ہو، کوئی ہو، کرو معجزات کا انکار، ثابت کرو اپنا مسلمان ہونا، پھر دیکھتے ہیں۔ تم ہمارے مفتیوں کے پیچھے پڑتے ہو جس نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے اپنے انداز میں سیرت رسول بیان کی ہے۔ انداز غلط ہو سکتا ہے، الفاظ غلط ہو سکتے ہیں، گستاخی تو تم جو صحابہ کا انکار کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ گستاخی نہیں ہے۔ جس نے صحابہ کا انکار کیا اس نے رسول اللہ کے ایک ایک عمل اور فعل کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیے۔ اس لیے صحابہ کو سینے سے لگاؤ، صحابہ کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، صحابہ کے پیچھے چلو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور اگر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو جاؤ، کھلا میدان پڑا ہے، کسی کی کوئی بات کی پرواہ نہیں۔ میرے خدا نے خود اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،